بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایڈوکیٹ وقاص نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ڈسکشنز۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ ہی کے متعلق بات کی تھی اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کے ہی متعلق بات کریں گے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہماری پولیس کی بنیادی طور پہ رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ عام طور پہ عام عوام کا جو شکوہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، ہم عام طور پہ یہ سنتے بھی ہیں لوگوں کی زبانی کہ ہمارے ملک میں قانون ہی موجود نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط العام ہے۔ ہمارے ملک میں قوانین موجود ہیں، امپلیمنٹیشن کے کچھ مسائل ضرور ہمیں درپیش ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ہاں قوانین موجود نہیں ہیں۔ آج ہم رسپانسبلٹیز آف پولیس ٹورڈز پبلک اور جو دیگر رسپانسبلٹیز ہیں ہم ان پہ بات کریں گے، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ نعیم ترین صاحب۔ ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لا پولیس پہ کون کون سی رسپانسبلٹیز عائد کرتا ہے اور عام عوام کی طرف پولیس کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ آپ پوری ویڈیو کو بہت غور سے دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ یہ جانیں گے، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ تمام تر اخلاقی پہلو جو آپ چاہتے ہیں کہ قانون کا حصہ ہوں وہ ہمارے قانون کا حصہ ہیں۔ تو ہم ابھی فی الفور آج کی اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس گفتگو کے لیے ہمیں ٹائم دیا۔ تو سر ہمیں آپ ڈائریکٹ یہ بتائیں، میں تمہید تو میں نے سامنے رکھ دی ہے، تو پولیس کی بنیادی طور پر رسپانسبلٹیز کیا ہیں عام عوام کی طرف، اور جو دیگر ان کی رسپانسبلٹیز ہیں قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کسی بھی معاشرے میں پولیس کا جو ادارہ ہوتا ہے، جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ایک بہت اہمیت کا حامل ادارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق عوام سے ہوتا ہے، عوام کے معاملات سے ہوتا ہے، عوام کے تنازعات سے ہوتا ہے، صحیح، اور عوام کی 24 گھنٹے کی زندگی سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ایک کلیہ ہم استعمال کرتے ہوتے ہیں، اکثر پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ اگنورینس آف لا از ناٹ ایکسکیوز، ٹھیک ہے، کہ لا سے بے خبری اور قانون سے لا علمی اور آشنائی نہ رکھنا یہ کوئی ایسا جواز نہیں ہے جسے آپ قانون شکنی کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی شہری یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس قانون کی وائلیشن اس لیے کی ہے کہ میں اس قانون کو جانتا نہیں تھا۔ یعنی یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ایک قانون کی آپ وائلیشن کریں اور پھر یہ جواز پیش کریں کہ میں اس قانون کو نہیں جانتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو فعل میں نے کیا ہے یہ قانون کی نگاہ میں جرم رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ مجھے اس قانون کی روشنی میں اپنی ڈیوٹیز کا یا اپنی ریسپانسبلٹیز کا یا اپنے رائٹس کا پتہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کلیہ وہاں پہ فٹ آتا ہے اور وہاں پہ صحیح بیٹھتا ہے جہاں آپ عوام کو قانون سے آشنا کرتے ہیں۔ صحیح، پہلے آپ قانون، بنیادی قانون، وہ قانون جو ہر شہری کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر شہری کو اتنا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ میں جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو معاشرے کے اندر کون سے وہ قانونی رائٹس اور ریسپانسبلٹیز ہیں اور ڈیوٹیز ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جو قانوناً میں کرنے کا پابند ہوں، اور کون سے وہ کام ہیں جو قانون مجھے کرنے سے روکتا ہے اور منع کرتا ہے۔ بالکل صحیح، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میری ریسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور میرے فرائض کیا ہیں، اور میرے حقوق کیا ہیں۔ بالکل صحیح، لیکن اگر آپ اسے آشنائی نہیں دیتے، قانون سے اسے واقفیت ہی نہیں دیتے، قانون کی روشنی میں اس کے ذہن کی تربیت نہیں کرتے، اور کوئی ایسا نظام آپ ترتیب نہیں دیتے جس میں آپ ایک عام شہری کو اس کے بنیادی قانون تک رسائی اسے دے سکیں، بالکل صحیح، اسے سمجھا سکیں قانون کا، اور قانون کا بنیادی علم اسے دے سکیں، تو پھر آپ یہ جواز آپ بھی یہ پیش نہیں کر سکتے کہ اگنورینس آف لا از ناٹ ایکسکیوز۔ تم کہہ رہے ہو کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے کہ تمہیں اس کام کی قانونی حیثیت کا پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اسے قانون دیا ہی نہیں تھا، دیا ہی نہیں، آپ نے اسے قانون سے آگاہی دی نہیں تھی، آپ نے اسے قانون کا علم دیا ہی نہیں تھا۔ لہٰذا یہ کلیہ تو وہاں فٹ بیٹھتا ہے کہ پہلے آپ عوام تک قانون پہنچائیں، کم از کم زیادہ نہیں تو بنیادی قوانین جو اس کے رائٹس کو ڈیل کرتا ہے، جی، اس کی ذمہ داریوں کو ڈیل کرتا ہے، وہاں تک اسے آشنائی دیں اور اس تک اسے رسائی ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ جو پولیس کا ادارہ ہے اور یہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، یہ عوام کے ساتھ اس کے ڈائریکٹ ایک انٹریکشن ہوتا ہے،
اس کا ایک رابطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور زندگی جو عوام کی اور شہری کی گزرتی ہے اس میں سے زندگی کے اکثریتی پہلو ایسے ہیں جو اس پولیس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں، ریلیونٹ ہوتے ہیں اور کنیکٹڈ ہوتے ہیں. لہٰذا اس پولیس کا اس عوام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دو پہلوؤں سے ہے. ایک یہ ہے کہ پولیس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور دوسرا یہ کہ پولیس کی ڈیوٹیز کیا ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم صرف ریسپانسبلٹیز پہ بات کریں گے، کیونکہ ریسپانسبلٹیز آف دا پولیس آفیشیل اور ڈیوٹیز آف دا پولیس آفیشیل دو ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا آج صرف ذمہ داریوں پہ بات کر لیتے ہیں، ڈیوٹیوں کا جو معاملہ ہے وہ پھر کسی دوسرے موقع کے لیے ہم اٹھا رکھتے ہیں. لہٰذا جو ریسپانسبلٹیز ہیں وہ قانون باقاعدہ بیان کرتا ہے. پولیس آرڈر 2002 جسے ہم پولیس آرڈر 2002 کہتے ہیں، اس کا آرٹیکل 3 ریسپانسبلٹیز اور ایٹیٹیوڈ آف پولیس آفیسرز یا پولیس آفیشلز ٹورڈز دا پبلک ممبرز انہیں وہ بیان کرتا ہے. انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مختصراً وہ 4 کیٹیگریز میں ان ذمہ داریوں کو تقسیم کرتا ہے اور پولیس آفیسر کی یہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ یہ آپ نے پوری کرنی ہے. میں پہلے عرض کر چکا کہ 2 طرح کا تعلق ہوتا ہے، ایک ڈیوٹی کا اور ایک ذمہ داری کا. وہ معاوضہ لیتا ہے ڈیوٹی کا، اسے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، اسے معاوضہ ملتا ہے، اسے سیلری ملتی ہے، اسے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، اور اسے ایک حکم دیا جاتا ہے، ایک آرڈر کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں. وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے، وہ آرڈر اوبے کرنے. لیکن ذمہ داری کا تعلق تنخواہ سے نہیں ہوتا. ذمہ داری کا تعلق انسانی جذبے سے، انسانیت سے ہوتا ہے، اور اس کا تعلق ایک اجتماعی سوشل موریلٹیز سے ہوتا ہے، اجتماعی معاشرتی اخلاقیات سے. کہ یہ ذمہ داری وہ کام ہے جو وہ بحیثیت انسان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک شہری انجام دینے کا ذمہ دار ہے، اسے یہ کرنی چاہیے. بالکل صحیح. جب وہ وردی جیسا مقدس یونیفارم پہن لیتا ہے، ایک وردی پہننے کے بعد جہاں وہ ڈیوٹی پوری کرے گا اسی طرح وہ ذمہ داری پوری کرے گا، آٹومیٹیکلی اس پہ یہ ذمہ داری عائد ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. تو اس ذمہ داری کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو پولیس آرڈر 2002 میں بیان کی گئی ہیں اور اس کے آرٹیکل 3 میں بیان کی گئی ہیں. 4 قسم کی ذمہ داریاں بڑی جامع اور مختصر انداز میں قانون نے بیان کر دی. اور اگر یہ ذمہ داریاں پولیس آفیسر پوری کرنے لگ جائیں، کچھ تو پوری کرتے ہیں لیکن اگر زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے ان کو اوبے کرنے میں اور ان کو پورا کرنے میں، تو ہمارا معاشرہ جہاں امن کا گہوارہ بن سکتا ہے وہاں جرائم پر قابو پانے میں بھی بڑی مدد مل سکتی ہے. آئیڈیل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، ایک آئیڈیل سوسائٹی پیدا ہو جی بالکل. اور ان ذمہ داریوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ پولیس کو ان ذمہ داریوں کا پابند بنا کے انتہائی با اخلاق ادارہ بنا دیا. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. یعنی اگر یہ ذمہ داریاں وہ پوری کرنے لگ جائیں تو لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا ہوگی، احترام پیدا ہوگا، ایک فرینڈلی ریلیشن کریٹ ہوگا، جو خوف ہے وہ نکل جائے گا، وہ خوف نکل جائے گا، وہ دوریاں ختم ہو جائیں گی. اب دیکھیں آرٹیکل 3 پولیس آرڈر 2002 کا کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایٹیٹیوڈ اینڈ ریسپانسبلٹیز آف پولیس ٹورڈز دا پبلک. جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو اس کا رویہ ہوگا پولیس آفیسر کا، اور اس کی جو ذمہ داریاں ہوں گی ایک پبلک ممبرز کی حد تک، ایک شہری کو کیسے ڈیل کرے گا، وہ اس میں وہ پہلی بات کرتا ہے کہ اٹ شیل بی دا ڈیوٹی آف ایوری پولیس آفیسر. لفظ شیل استعمال کیا گیا. بالکل ٹھیک. قانون کا طالب علم اور ہم بحیثیت قانون کے طالب علم یہ جانتے ہیں کہ جب لفظ قانون میں شیل استعمال ہوتا ہے تو پھر کسی قسم کی کوئی غفلت، کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی نیگلیجنس کا سوال ہی پیدا نہیں. بالکل صحیح. پھر وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے وہ کام کرنے کا. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ کہا کہ ڈیوٹی آف ایوری پولیس آفیسر. ٹھیک ہے. پہلے میں نے عرض کیا کہ ڈیوٹی ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن یہاں پہ شیل اور ڈیوٹی کا لفظ استعمال کر کے اصل میں لیجسلیچر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ذمہ داری پوری کرنے بھی اس کا فرض بنتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس طرح وہ ماہانہ سیلری لے کر، اپنا معاوضہ، جائز معاوضہ لے کر، ماہانہ تنخواہ لے کر پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے عائد کرتا ڈیوٹی انجام دینا اس کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے، اسی طرح یہ رسپانسبلٹی اور یہ اچھا رویہ شہری کے ساتھ اختیار کرنا بھی لازمی ہے. یہ مینڈیٹری کر دیا ہے، مینڈیٹری ہے، اور یہ اسی طرح لازمی ہے جس طرح ڈیوٹی پوری کرنی لازمی ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کی ڈیوٹی بھی پوری کرنی پولیس کے لیے لازمی ہے اور یہ رسپانسبلٹی انجام دینی بھی اسی طرح لازمی ہے. اس میں جو پہلی رسپانسبلٹی کا قانون بیان کرتا ہے آرٹیکل 3
آف پولیس آرڈر 2002 کا سب کلوز اے ٹھیک ہے کہتا ہے کہ بہیو ود دا ممبرز آف دا پبلک ود ڈیو ڈیکورم اینڈ کرٹسی. بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ پولیس آفیسر کی یہ ڈیوٹی ہے, ایوری پولیس آفیسر, ٹھیک ہے ہر پولیس آفیسر کی یہ ڈیوٹی ہے, چاہے وہ لو رینک کا ہے چاہے وہ ٹھیک ہے. سپیریئر رینک کا ہے. ٹھیک کیا ڈیوٹی ہے؟ بہیو ود دا ممبرز, کہ وہ سلوک کرے گا, ہاں وہ روا رکھے گا پبلک کے ممبرز کے ساتھ, یعنی جو عوام ہے, جو شہری ہیں, جو عوام سے پبلک کے جو ممبرز ہیں, جو پبلک سے تعلق رکھتے ہیں, جو پاکستان کے شہری ہیں, ان کے ساتھ وہ کیسا بہیو رکھے گا؟ with due decorum and courtesy. ٹھیک ہے ایک عزت اور احترام کا سلوک کرے گا ان کے ساتھ, ایک طریقہ کار کے ساتھ پیش آئے گا, ٹھیک ہے اور ایک بہترین اور مؤدبانہ اور بڑا ریسپیکٹڈ بیہیویئر جو ہے وہ اخلاقی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اسے وہ استعمال کرے گا اور اسے کنسیڈر کرے گا. کوئی رف لینگویج یوز نہیں کرے گا, ٹھیک ہے انہیں کوئی دھمکی نہیں دے گا, ٹھیک ہے. اپنی وردی اور اپنے عہدے کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا, بڑی رسپیکٹ کے ساتھ پیش آئے گا, بڑے آنر کے ساتھ پیش آئے گا, بالکل صحیح. بڑے اخلاقی رویہ اختیار کرتے ہوئے اس کے ساتھ پیش آئے گا. اور دوسری جو ڈیوٹی پولیس آرڈر 2002 ایک پولیس آفیسر کو پابند کرتا ہے, وہ یہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ پروموٹ ایمٹی, پرامن ماحول کو فروغ دے گا, ٹھیک ہے دوستانہ ماحول کو فروغ دے گا, بالکل صحیح. نفرتیں اور عداوتیں پھیلنے نہیں دے نہیں دے گا. تعصبات کو ہوا دینے والے ماحول کی بےخونی کرے گا, ٹھیک ہے اور کسی صورت بھی عوام کے درمیان, ممبرز آف پبلک کے درمیان اور شہریوں کے درمیان کسی بھی لحاظ سے کوئی تعصب, کوئی نفرت, کوئی عداوت اس کو رواج نہیں پانے دے گا, ٹھیک ہے. اور ہم آہنگی کا, ٹھیک ہے امن و آشتی کا جو ہے وہ ماحول پیدا پیدا کرے گا, دوستانہ ماحول کو رواج دے گا. تیسری جو ذمہ داری یہ آرٹیکل 3 کا سب کلوز سی لگاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایوری پولیس آفیسر شیل بی دا ڈیوٹی باؤنڈ ٹو گائیڈ, رہنمائی کرے گا, ہاں اینڈ اسسٹ, اور اسسٹنس پرووائڈ کرے گا ممبرز آف دا پبلک, شہریوں کے ممبرز کو, وہ جو اسٹیٹ کے جو ممبرز ہیں جو پاکستان کی زمین پر پاکستان کی ریاست میں رہتے ہیں, جو شہری ہیں, جو سٹیزنز آف پاکستان ہیں, انہیں گائیڈ لائن دے گا, انہیں رہنمائی کرے گا. کسی مشکل وقت میں اگر رہنمائی کی ضرورت ہے تو رہنمائی کرے گا, اگر کسی شہری کو اسسٹنس کی ضرورت ہے تو اسے اسسٹ کرے گا. ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ پرٹیکولرلی کا لفظ استعمال کیا قانون میں, ٹھیک ہے, جس سے لیجسلیچر کی انٹینشن ہمارے بہت سامنے کلیئر آتی ہو ہے رہی ہے. کہ پبلک کے اندر بہت سارے شہری موجود ہوتے ہیں, بالکل صحیح. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں نہیں پڑتی, وہ پھر بھی اپنا معاملہ حل کر لیتے ہیں. ہوں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کسی کے اسسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, جنہیں کسی کی اسسٹنس ریکوائر نہیں ہوتی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن جن کو کو پرٹیکولرلی اسے باؤنڈ کیا گیا ہے کہ ان کو گائیڈ لائن لازمی دینی ہے, ان کی رہنمائی لازمی کرنی ہے, اور ان کو اسسٹنس. یعنی ورڈ شیل کے ساتھ یہ پولیس کی رسپانسبلٹی قرار دی گئی ہے کہ آپ ان کو گائیڈ لائن دیں گے, آپ ان کو اسسٹ کریں گے. آپ ان کو اسسٹ کریں, ٹھیک ہے, پرٹیکولرلی ان لوگوں کو, کن کو؟ دا پور, ٹھیک ہے, غریب لوگوں کو. ٹھیک ہے, دوسرا ڈسیبلڈ, ٹھیک ہے, ڈسیبلڈ لوگ جو ہیں, جو معذور لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور تیسرا فزیکلی ویک, ہاں, جو جسمانی طور پر طاقتور نہیں ہے, جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہے. اور تیسرا چلڈرن. ٹھیک ہے, اب ان 3 قسم کے لوگوں کو, 4 قسم کے لوگوں کو, غریبوں کو, معذوروں کو, جسمانی طور پر کمزور لوگوں کو, اور بچوں کو گائیڈ بھی کرے گا, اور وقت آنے پر جب ضرورت ہوگی تو اسسٹ بھی کرے گا. who are either lost, چاہے وہ کھو گئے ہیں, وہ راستہ بھٹک گئے ہیں, اپنے گھر سے دور چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, یا کسی بھی قسم کی مشکل کا ایسا شکار ہو گئے ہیں, انہیں وہ گائیڈ کرے گا اور اسسٹنس فراہم کرے گا. اور فائنڈ دیم سیلوز ہیلپ لیس, ٹھیک, یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو بے یار و مددگار تصور کر رہے ہیں, جنہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بے کس ہیں, بے بس ہیں, مجبور ہیں, وہ اگر دیکھتا ہے, اس کی نالج میں آتا ہے, کسی پولیس آفیسر کے یہ نالج میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں بندہ بے یار و مددگار ہے, اسے مدد کی ضرورت ہے, بالکل صحیح, وہ ہیلپ لیس ہے اس وقت, تو اس کی وہ مدد کرے گا آن دا اسٹریٹ اور ادر پبلک پلیسز, ٹھیک ہے, گلیوں میں
صحیح ہے. یا باقی جو کوئی بھی جو عوامی جگہ ہیں، ٹھیک ہے. چمن ہیں، پارک ہیں، ہم، گلیاں ہیں ہم، اور روڈ ہیں، چوک ہیں، بالکل صحیح. چوراہے ہیں، راستے ہیں، سڑکیں ہیں، بالکل صحیح. ایسی جگہوں پہ کسی بھی غریب کو، کسی بھی ڈسیبل کو، جسمانی طور پر کمزور انسان کو اور بچوں کو گائیڈ بھی کرنے کی اور اس کی assist ذمہ بھی داری ہے اور اسسٹ کرنے کی بھی ذمہ داری ہے. اب جو آخری ذمہ داری جو کیٹیگری بیان کرتا ہے پولیس آرڈر 2002 کا آرٹیکل 3 اس کی سب کلاس ڈی ہے نیچے جی آخری، جی وہ کہتا ہے ایڈ انڈیویجولز، ٹھیک ہے. افراد کی مدد مدد کرے. بالکل افراد کو ایڈ فراہم کرے گا. صحیح. جی who are in danger of physical harm، جی بالکل. وہ افراد جن کو جسمانی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، ہم، جن کو یہ خدشہ لاحق ہے، جنہیں یہ خطرہ لاحق ہے، جنہیں یہ ڈینجر ہے کہ انہیں فزیکلی کوئی ہرٹ کرے گا ٹھیک ہے. یا انہیں جسمانی طور پر کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، احتمال ہے، تو ان کو بھی وہ مدد فراہم کرے گا، پرٹیکولرلی ویمن اینڈ چلڈرن. ٹھیک. جہاں پہ پھر پرٹیکولرلی کا لفظ استعمال کر کے قانون نے 2 سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو مخصوص قرار دے دیا چلڈرن اور وومن. کہ بہت سارے ایسے شہری بھی ہوتے ہیں جو اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. انہیں اگر کوئی جسمانی طور پہ کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، وہ کسی خطرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن معاشرے میں 2 کمزور طبقوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کو جسمانی طور پر کوئی خطرہ لاحق ہے تو ان کی تو لازمی مدد کرنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا ایک گڈ ایٹیٹیوڈ ہوگا، یہ اس کی ریسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ ایسی خاتون، ایسی خواتین، ایسی عورتیں جن کو جسمانی طور پہ کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے ان کو وہ ایڈ فراہم کرے گا. اور دوسرا بچے، ٹھیک ہے. یعنی عورتیں اور بچے جو کسی بھی معاشرے کے کمزور طبقات میں سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. ان کے لیے لازمی کہا کہ ان 2 طبقات کو وہ لازمی مدد کرے گا ان کی اور انہیں ایڈ فراہم کرے گا. ٹھیک ہے. اب یہ جو پولیس آرڈر 2002 نے جو ریسپانسبلٹیز ایک پولیس آفیشل کی بیان کی، ہم، اگر یہ پوری ہونے لگ جائیں ہاں اور اگر 50% بھی جی بالکل صحیح. ان پہ عمل ہونے لگ جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن گہوارہ جائے بن گا. جائے. بالکل. جہاں امن و امان کو فروغ ملے گا وہاں اوفینسز پہ، کرائمز پہ، نیگیٹیوٹیز پہ کنٹرول کرنا بھی پولیس کے لیے آسان ہوگا. آسان ہو جائے. بالکل. کیونکہ جب آپ اچھی زبان میں کسی سے بات کرتے ہیں، جی بالکل. آپ جب مشکل میں کسی کے کام آتے ہیں تو آپ اس کے سر پہ حکومت نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جب آپ کسی کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں تو وہ دل سے آپ کا فرما بردار بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے دل میں آپ کے لیے محبت، ڈگنیٹی، رسپیکٹ اور آنر پیدا ہوتا ہے. ہم، اور اگر پولیس آفیشلز اگر اس کو زیادہ، اس میں اکثریتی جو پرسنٹیج ہے اگر اس میں اضافہ ہو جائے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں، ٹھیک ہے. تو عوام کے دلوں میں پولیس کے لیے پہلے سے بھی زیادہ احترام، جی بالکل. محبت اور ان کے لیے رسپیکٹ پیدا ہوگی. خوف ختم ہو جائے گا. خوف ختم ہو جائے گا، دوریاں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک اجنبیت کا ماحول ہوتا ہے سٹیزن اور ایک پولیس کے درمیان، یہ ختم ہو جائے گا اور ایک فرینڈلی ریلیشن شپ وجود میں آئے گی. اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنی زبردست 4 کیٹیگریز قانون بتاتا ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ ان 4 کیٹیگریز میں جو اخلاقیات، جو موریلٹیز، ہم، جو ایتھکس اور جو ریسپانسبلٹیز اور جو ایٹیچیوڈ بیان کیا گیا اور جس کا پابند بنایا گیا پولیس آفیسر کو، آپ دیکھیے کہ یہ پابند بنا کے اصل میں ہم، قانون نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو انتہائی با اخلاق ادارہ بنانے کی بالکل کوشش ٹھیک. کی. بالکل. ایک اتنا اچھا با اخلاق ادارہ جو مسکرا کے بات کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. جو رسپیکٹ کے ساتھ اپنے سٹیزن سے پیش آتا ہے، بالکل ٹھیک. جو اسے آنر دیتا ہے بالکل ٹھیک. اور جو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ہر طرح سے مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. یہ وہ ذمہ داریاں تھیں جو پولیس آفیسر کی قانون کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہیں. یعنی لا میں وہ تمام تر اخلاقی پہلو قانون کی شکل میں موجود ہیں جو دنیا کی جو آئیڈیل پالیس ہیں ان میں پائی جاتی ہیں. بالکل. تو یہ ہماری عوام کے لیے اس سے آگاہی اور آشنائی بہت زیادہ ضروری تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک عام عوام کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس طرح کے جو بنیادی لاز ہیں ان سے آگاہی حاصل کریں. اور ہمارے اس چینل کی وساطت سے ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ ہم کم سے کم جو بنیادی قوانین ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی عام عوام سے بنتا ہے، ہم ان کی آگاہی آپ تک پہنچائیں اور ہم آپ کو اس سے آشنا کریں. آپ
वो मसाइल जिनको आप रोज़मर्रा फेस करते हैं, आप कमेंट्स में उनको पॉइंट आउट करें। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कानून की रोशनी में आपके उन मसाइल पे गुफ्तगू करेंगे और आप ये देखेंगे कि जो आपका ये शिकवा है और जो आपका ये गिला है, आम आवाम को मैं मुखातिब कर रहा हूँ, जो आपका ये शिकवा है कि हमारे मुल्क में कानून ही मौजूद नहीं है, कानून मौजूद है। अगर आपको कानून से जब आगाही हासिल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बतदरीज एक आइडियल मुआशरे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।